اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ پروردگار متعال ان آیتوں میں اصحاب کہف سے متعلق جو رحمت ان پر فرمائی، جو لطف اور کرم ان پر فرمایا، وہ بیان فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے والی گفتگو میں یہ بات ہوئی کہ اصحاب کہف کو کہا گیا کہ تم غار میں جا کر پناہ لو، وہ تمہیں غار پناہ عطا کرے گا، اور یہ بھی لطف ہوا کہ انہیں سلائے رکھا ایک شفقت اور محبت سے۔ اس آیت میں پروردگار متعال اس غار کا نقشہ بیان فرما رہا ہے کہ جغرافیکلی اور جغرافی لحاظ سے وہ غار کہاں پر واقع تھا، کیسا اس کا نقشہ کیسا تھا۔ خدا بند متعال فرما رہا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، کہ اے رسول اگر آپ اس غار میں ہوتے۔ اب یہاں پر مفسرین یہ گفتگو فرماتے ہیں کہ غار کے باہر کھڑے ہو کر غار کا نقشہ خدا بیان فرما رہا ہے، یا اگر غار کے اندر کھڑا ہوا جائے تو اس میں یہ بیان فرما رہا ہے۔ بہرحال مشہور یہی کہ اگر آپ غار کے اندر ہوتے تو آپ غار کی یہ صورتحال آپ کو نظر آتی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اے رسول اگر آپ اس غار کو دیکھتے تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو تزاور عن کہفہم، تزاور یعنی تمایل کر جاتا، مڑ جاتا، داخل نہیں ہوتا، اس کی روشنی غار میں داخل نہیں ہوتی بلکہ وہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے مڑ جاتا۔ اصحاب کہف سورج طلوع ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس سورج کی روشنی نہیں آ رہی، کیونکہ یہ ایک بات ہے کہ سورج کی روشنی ایک چیز کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ اگر کسی چیز پر سورج کی روشنی پڑے تو بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کسی چیز کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں سورج کی روشنی سے اسے محفوظ رکھا جائے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، نہ طلوع ہوتے ہوئے سورج ان پر آتا ہے اور نہ غروب ہوتے ہوئے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو پھر وہ الٹے ہاتھ کی جانب سے باہر آ جاتا ہے، الٹے ہاتھ کی جانب سے نکل آتا ہے۔ نہ طلوع ہوتے وقت اس کی روشنی اصحاب کہف پر جاتی ہے، نہ غروب ہوتے وقت۔ طلوع ہوتے وقت سیدھے ہاتھ کی جانب سے تمایل اختیار کر جاتا ہے اور غروب ہوتے وقت الٹے ہاتھ کی جانب سے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، فجوہ کہتے ہیں ایک وسیع جگہ کو، کیونکہ غار عربی زبان میں کہف وسیع غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف ایک وسیع علاقے میں اس غار کے اندر موجود تھے کہ سورج کی روشنی بھی اس غار میں نہیں آ رہی تھی۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ خدا کی آیتوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے خدا ہدایت دے دے وہ ہدایت پر آ جاتا ہے، اور جسے خدا اگر گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اس کے بعد پروردگار متعال فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اے رسول اگر آپ اصحاب کہف کو دیکھ لیتے تو آپ یہ سمجھتے، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے تھے، کیونکہ وہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آنکھیں کھول کر وہ سو رہے تھے، کہ جس کی وجہ یوں بیان کی جاتی ہے، ایک حکمت بیان کی جاتی ہے کہ اگر انسان کی آنکھ کھلی رہے تو حشرات الارض ہے، زمین پر جو رینگنے والے جانور ہے وہ اس انسان پر حملہ نہیں کرتے۔ تو اصحاب کہف آنکھیں کھول کر سو رہے تھے۔ اے رسول اگر آپ دیکھتے تو آپ سمجھتے جاگ رہے ہیں، جبکہ وہ جاگ نہیں رہتے، وہ سکون کی نیند سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم بائیں جانب اور دائیں جانب مسلسل انہیں کروٹیں دے رہے تھے۔ کہ بعض افراد یہاں کہتے ہیں مفسرین کے جیسے اگر انسان ایک ہی سمت سویا رہے تو بیڈ سول ہو جاتے ہیں، تو پروردگار متعال فرما رہے ہیں ہم مسلسل انہیں کروٹیں دے رہے تھے۔ اب دیکھیں خداوند متعال اپنی آیتوں کو دکھانا چاہ رہے زمانے کو۔ اگر وہ چاہتا تو اصحاب کہف آنکھ بند کر کے بھی سوئے رہتے، اگر وہ چاہتا تو بغیر کروٹ کے بھی وہ زندہ رہ سکتے تھے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ منع کر دیتا جانوروں کو کہ ان کے پاس نہ جائے، منع کر دیتا ان کی ہڈیوں کو کہ کمزور نہ ہونا ہے تمہیں، لیکن خدا وسیلوں کے ذریعے سے اپنی آیتوں کو دکھاتا ہے۔ خدا وسیلوں کے ذریعے سے ان سب کو وسیلہ بنا رہا ہے تاکہ اپنی آیات اس زمانے کو دکھائے۔ اب اللہ، اسی لیے روایت ہے اب اللہ ان یجری الاشیاء الا بالاسباب، خدا نے منع کر دیا میں اشیاء کو جاری نہیں کروں گا مگر وسیلوں کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور جو ان کا سگ تھا، جو ان کا کتا تھا، وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلائے غار کے آگے بیٹھا ہوا حفاظت کر رہا تھا۔ کہ مجموع البیان میں یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں اس آیت کا ظہور یہ ہے، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ کتا نہیں سویا تھا، وہ مسلسل جاگ رہا تھا، 309 سال تک وہ جاگتا رہا اور حفاظت کرتا رہا۔ اصحاب کہف سوئیں لیکن وہ سگ ان کا وہیں غار کے دہانے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے جاگ رہا تھا اور حفاظت کر رہا تھا۔ یہ بھی خود خدا کا
معجزہ ہے کہ اے رسول لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اے رسول اگر آپ اس منظر کو دیکھ لیتے آپ کا دل، آپ کا قلب خوف سے پر ہو جاتا۔ اے رسول وہ منظر بہت دیکھ نہیں سکتا کوئی اس کا منظر، اور اگر آپ اس منظر کو دیکھ لیتے تو آپ وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں کہ کیسا منظر ہے۔ خداوند متعال نے ایک ایسا منظر بنایا کہ اس منظر کے ذریعے سے اصحاب کہف کے دشمن وہاں تک پہنچ گئے لیکن انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، ان کی حفاظت فرمائی اس طریقے سے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، انہیں کروٹیں دی جا رہی ہے، آگے ان کا ایک سگ بیٹھا ہوا ہے، قلبہم باسط ذراعی بالوسید، ان سب کے ذریعے سے پروردگار متعال نے حفاظت فرمائی اصحاب کہف کی، اور جس کی وہ حفاظت فرما دے پھر کوئی اور اسے ایک آنچ بھی، ایک ہلکی سی چوٹ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔